کھٹی میٹھی یادوں میں مجسم علی پاکستان سے بول رہا ہوں. خوش آمدید دوستو, کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے. سامعین, اس پروگرام میں نے جو ہے اس کو رنگ دینے کے لیے اپنے طور پر آوازیں چینج کر کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے اس سے پہلے. تو آج میں آپ کی خدمت میں ایک اور تبدیلی لے کر آ رہا ہوں, ایک پروگرام لے کر آیا ہوں. تو اس میں ہمارے ساتھ ہیں ندیم کھوکر. ندیم, سلام. السلام علیکم. پاگل نہ بنے, اچھا, صحیح سے بات, بات صحیح سے السلام بدتمیزی. علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. جی ماشاء اللہ سے. اچھا, تو آپ جو ہے اپنا کوئی خاص واقعہ جو کہ آپ کے ساتھ بیتا ہو آپ کے ماضی میں, اس پر آپ کچھ تھوڑی سی بات کیجیے. میرا ایک اسکول کا واقعہ ہے. جی جی بالکل بالکل, بیان کیجیے. اچھا, وہ ہوا یہ تھا ہوں. کہ ہم گاڑی میں جاتے آتے ہیں. ہاں جی. تو گاڑی میں جاتے ہوئے نا اسکول سے ہوں. وہ جو سیٹس کے سامنے جو لگی ہوتے ہیں پاکٹس, پاکٹس وغیرہ, جی جی ڈبی ٹائپ کے نا. جی جی جی. اچھا, اس کے اندر ڈرائیور ڈالتا تھا سگریٹ کی گل. وہ جو اچھا. سگریٹ کا وہ جو ہوتا ہے نا گل جو ہوتی ہے, ہاں ہاں ہاں. وہ بھر بھر کے نا وہ ساری سیٹوں کی جو پاکٹس لگے ہوئے ہوتے تھے نا ان میں وہ رکھتا تھا. اچھا. تو ایک دن میرے برابر میں نا ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا سلمان نام کا. جی جی. تو اس کے ساتھ میں نے شرارت یہ کی کہ اس کو میں نے کہا بھائی یہ چورن ہے, یہ تم کھا لو اس سے نکال کے نا. تو اس نے کھا لیا, اس نے کھا بھی لیا. جی بعد جی. میں کہتا ہے یار وہ میں نے تو چورن کھا لیا. ہوں. اس کے بعد پھر میں نے اس کو بتایا. اس کے بعد پھر اس نے مجھے جو گالیاں دی, مارا پیٹا, برا بھلا کہا. تو اس کے بعد جو ہے پھر اس نے ٹیچر کو بتایا. ٹیچر بھی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی. تو ٹیچر نے مجھے جو ہے نا کوئی تقریباً 20 سے 25 منٹ گاڑی میں کھڑے رکھا. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ جو پاکٹس کے اندر سے جو گلز تھی نا, اس کے بعد کبھی وہ گاڑی میں نظر نہیں آئی. لیکن اس کو یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ نشہ آور چیز ہے یا کوئی ایسی ہے, یا اس کو منہ کو کوئی عجیب کچھ نہیں لگا؟ نہیں, اس نے ایک دم نگل لیا تھا نا وہ. تو پھر بھی اس بالکل کو الٹی وغیرہ نہیں آئی؟ کچھ نہیں ہوا اس کو. حیرت کی بات ہے. اور اس چلیں کے جی, ہاں آپ کا جی, یہ واقعہ تھا. ہاں اس جی. کے علاوہ جو آپ یہ ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک شخص تھا جو کہ کشمیر سے آیا تھا اور وہ بکس لینے کے لیے جی, رات کو. وہ ہوا یہ تھا کہ ہم ہاسٹل میں رہتے تھے. جی جی جی. تو ادھر ایک بلائنڈ ساتھی تھا ہمارا, رات کو 2-3 بجے کا ٹائم تھا. جی جی. تو ان کو پتہ نہیں کیا سوجی, وہ گئے برابر والے کمرے میں جہاں ہماری بکس وغیرہ پڑی ہوتی تھی. جی جی جی. تو وہاں سے انہوں نے کوئی بک نکالنی چاہی. جی. اچھا, اب جیسی دراز کھولا تو اس دراز سے انہوں نے بک نکالی. تو بقول ان کے کہ نہ کوئی چپلوں کی آواز, نہ پاؤں کی آواز, نہ میں نے کسی کو دیکھا, نہ سایہ دیکھا. جی. کیونکہ وہ پارشلی بلائنڈ تھے اور اس کا مطلب ہے کہ ان کو تھوڑا تھوڑا دکھتا تھا. دکھتا تھا. جی. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ ان کو اٹھا کے کسی نے پھینک دیا. اچھا, بہت زور سے زمین پہ پٹخا. مطلب پہلے اٹھایا پھر پٹک دیا. جی, اٹھا کے ایک دم اس کو زمین پہ پٹخا, اور میں خود بھی تھا اس وقت. اچھا. اور مجھے پتہ ہے, وہ یاد ہے. اور اس کے بعد ان کو ایسا بخار ہو گیا کہ وہ 3-4 دن ان کا ہاسپٹل میں علاج ہوتا رہا. لیکن وہ اس کے ڈر سے نا وہ پلٹ کے کبھی یہاں آیا نہیں. یہ اچھا. RCPH کا جی واقعہ جی, ہے. وہ خوف زدہ ہو کر واپس کشمیر چلے. واپسی کشمیر چلا گیا, جی لیکن یہاں نہیں آیا جی. وہ. اچھا, جی, وہ کیا واقعہ ہے کہ آپ کی گھڑی کسی نے نکال لی تھی آپ کی جیب سے, کچھ آپ اس کے بارے میں بتائیں. ہاں جی, وہ ایک واقعہ یہ تھا کہ ہوں. 99 کی بات ہے. جی. ہم میوزک کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے. ہاں ہاں. سلمان نے میری جیب سے گھڑی نکالی. نہیں, غالباً راشد نے نکالی. ہاں, پتہ نہیں کس نے نکالی, جس نے بھی نکالی. جی جی جی. اچھا, لیکن مجھے اس چیز کا اندازہ تھا کہ ہوں. میری جیب سے کسی نے گھڑی نکالی. جی جی. اچھا, میں چاہتا تھا کہ مینجمنٹ سے کہہ کے اس کو میں سزا دلواؤں, یا جو بھی ایکشن مینجمنٹ کرتی ہے وہ کرے. ہاں ہاں. اچھا, بہرحال مجھے نہیں پتا, لیکن میرا پورا شک جو ہے نا سلمان پہ تھا. جی 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 جی. اب میں مینجمنٹ والوں کے پاس گیا, سب کے پاس گیا, گھڑی نہیں ملی. دوسرا دن ہوا تب بھی نہیں ملی. سب سے پوچھا بھی گیا جن جن کا میں نے نام لیا. جی. تو پھر اس کے بعد اچانک سے گھڑی نکل آئی. اچانک سے گھڑی نکل آئی اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک گھڑی تو ان کی یہ رہی. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ مینجمنٹ نے کہا کہ آپ چوری کا الزام لگاتے ہیں اور یہ وہ پھلاں ڈھمکاں, آپ جائیں. اور میں اتنے غصے میں آ گیا کہ میں مینجمنٹ کو دھمکانے لگ گیا کہ
میں پریس کلب میں جاؤں گا، آپ کے خلاف آواز اٹھاؤں گا، Send button. جی جی آپ پہ ایکشن کرواؤں گا. تو پھر مجھے جو ہے نا وہ انہوں نے گیٹ سے باہر کر دیا. جی جناب والا، یہ صحیح واقعہ کچھ یوں ہے کہ میں، سلمان اور راشد جو ہیں وہ، اور یہ میوزک میں کوئی نہ کوئی ایک سے ایک شرارتیں کیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ یہ ندیم جو ہے، جس کی آواز ابھی آپ نے سنی، یہ میوزک بجا رہا تھا. تو میں نے، مجھ سے سلمان نے یہ کہا کہ یار کوئی شرارت کرتے ہیں، ندیم کی گھڑی نکال لیتے ہیں. راشد، جس کو کافی نظر آتا تھا، اس نے جب یہ دیکھا کہ ندیم جھک کر ہارمونیم بجا رہا ہے، اس کی جیب تھوڑی سی آگے کو آئی ہوئی ہے، یا سائڈ کی جیب میں وہ گھڑی رکھا کرتا تھا، وہ گھڑی اس نے نکالی. اور اب یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ اب یہ گھڑی نکال تو لی ہے، لیکن اس گھڑی کا کیا جائے. الغرض یہ کہ پلاننگ یہ بنائی گئی کہ راجہ صاحب کی جیب میں اس گھڑی کو ڈال دیا جائے، جو کہ میوزیکل کے استاد تھے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ندیم نے جو ہے، جو انتظامیہ تھی، اس کو جا کر یہ رپورٹ کی کہ گھڑی جو ہے میری گم ہو گئی ہے اور وہ کسی نے چرا لی ہے. تو انتظامیہ اس بات پر جو ہے وہ اٹھی اور تمام لڑکوں کو انہوں نے جمع کیا اور اس پر تحقیقات شروع کر دی کہ بھائی ندیم کی گھڑی کس نے نکالی ہے. الغرض یہ کہ انہیں یہ بات نہ پتہ چل سکی کہ گھڑی نکالی کس نے ہے. کچھ ہی دیر بعد راجہ صاحب، جن کی جیب میں گھڑی ڈالی گئی تھی اور میوزک ٹیچر تھے، وہ آئے اور بجائے اپنی کلاس میں آنے کے سیدھا وہ انتظامیہ آفس پہنچے. اور انتظامیہ آفس میں جا کر انہوں نے جو ہے وہ گھڑی انتظامیہ کے حوالے کی، اور شاید یہ بھی کہا کہ یہ گھڑی میری جیب میں کسی نے ڈال دی تھی. پھر ایک اور انہوں نے دفعہ لوگوں کو جمع کیا، لڑکوں کو جمع کیا، اور کہا کہ ٹھیک ہے جی، ایک دوسرا کیس ہے کہ ندیم کی گھڑی تو مل گئی ہے، لیکن وہ گھڑی جو ہے وہ راجہ صاحب کی جیب میں آ کر ڈالی کس نے تھی. انتظامیہ یہ معلوم کرنے میں بھی ناکام ہو گئی، لیکن ہم لوگ، پھر اس کو گھڑی دے دی گئی، اور ہم لوگ اپنے آپس میں جو ہے وہ بہت خوش ہوئے اور بڑا انجوائے کیا کہ انتظامیہ اس بات کو معلوم نہ کر سکی کہ آیا گھڑی نکالی کس نے. اس کے بعد ہماری مختلف شرارتوں سے انتظامیہ بہت تنگ آئی، اور ہم 4 بندے جو تھے انہیں اسکول سے فارغ کر دیا گیا. کسی نہ کسی دن اور ایک نئی شرارت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گا. واقعہ لمبا ہو گیا، اس کی معذرت. وسلام. مجسم علی. اللہ حافظ ندیم صاحب. اللہ حافظ. Send button.